کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس مضمون پر ہم تھوڑی دیر تک متفق ہو کر غور و خوض کریں گے، دھیان و گیان کریں گے، سوچ و بچار کریں گے تاکہ ہمیں روحانی خوراک میسر ہو اور ہماری روح تازہ ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے۔ پطرس رسول کا دوسرا خط، تیسرا باب، پہلی 9 آیات۔ اے عزیزو، اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوں سے تمہارے صاف دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہیں اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا، اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا خلقت کے شروع سے تھا۔ وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعہ سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ انہی کے ذریعہ سے اس زمانہ کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اسی کلام کے ذریعہ سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میسج کے اندر، اس کانٹیکس کے اندر پطرس رسول خاص طور پر ان لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں جو ہنسی اور ٹھٹھا کرتے تھے اس دور میں یا آج بھی کرتے ہیں۔ ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے یہ خاص ان کے مطابق حوالہ لکھا گیا ہے، کانٹیکس لکھا گیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، خدا کہاں ہے، خدا کب آئے گا، آیا کیوں نہیں تم لوگوں کا خدا، کہاں ہے تمہارا خدا۔ اس ٹائم بھی، اس دور میں بھی، ابتدائی دور میں بھی کلیسیا کے ساتھ بہت ٹھٹھا مذاق ہنسی کی جاتی تھی۔ مسیح ایمان کا تمسخر اڑایا جاتا تھا، مسیح ایمان کی دھجیاں اڑانے کے لیے حکومتیں سرگرم تھی، لوگ سرگرم تھے ان کا مذاق اڑانے کے لیے، ان کے ایمان عقیدے کا مذاق اڑانے کے لیے جو ہے وہ ہر وقت سرگرم رہتے تھے۔ کون سی نجات کی باتیں کرتے ہو، دیکھیں گے جب تمہارا خدا آئے گا، وہ نہیں آئے گا۔ لیکن آج پطرس رسول جو ہیں اس پیسج میں ان کا حوالہ دے کر ان کو خط نہیں لکھ رہے، ایمانداروں کو خط لکھ رہے ہیں، عام خط لکھ رہے ہیں۔ پطرس رسول کے دونوں خطوط عام خطوط ہیں جو ایمانداروں میں پڑھے گئے تاکہ ایمانداروں کا ایمان مضبوط ہو جائے اور وہ اپنے ایمان میں قائم و دائم رہیں۔ تو پطرس رسول 9ویں آیت میں کہتے ہیں، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا
بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کیسی بات ہے! جہنم انسان کا پیچھا کر رہی ہے۔ 4 چیزیں ہیں جو باغ عدن سے لے کے آج تک انسان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ نمبر 1، گناہ انسان کا دن اور رات پیچھا کرتا ہے۔ شیطان انسان کا دن اور رات پیچھا کرتا ہے۔ موت ہلاکت انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ اور جہنم کی آگ، جہنم انسان کا پیچھا کرتی ہے، کیونکہ ساری باتیں گناہ سے ریلیٹڈ ہے۔ جب انسان مسلسل گناہ میں گرا رہتا ہے، اپنے خدا سے الگ دھلگ رہتا ہے، تو اس کے لیے خطرات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کا پیچھا نہیں کرتا۔ انسان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس نے اپنی ساری سوچ اپنے بدن پر، اپنی جسمانی خواہشوں پر لگا رکھی ہے، اور انسان جو ہے وہ ان چیزوں کا پیچھا نہیں کرتا، اور بہت جلدی جو ہے وہ ان کا نوالا بن جاتا ہے، اور وہ یہ چیزیں جو ہیں اس کی ساری خوشیوں کو، اس کی برکات کو، اس کی برکتوں کو لوٹ لیتی ہیں، اور انسان جو ہے اپنی جہالت میں خود ہی مارا جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس کا ثبوت ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں، اس کا ثبوت دینے کے لیے، اس بات کو اور زیادہ مضبوطی سے سمجھنے کے لیے۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 11واں باب اور 20ویں آیت سے 24ویں آیات تک ہم خداوند کے کلام مقدس میں پڑھیں گے، اس بات کی مضبوطی کے لیے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت صدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تمہیں ظاہر ہوئے اگر سور اور صدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور صدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو وہ آج تک قائم رہتا۔ مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم کے علاقہ کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ یہ علاقے نجات پائیں، یہ علاقے توبہ کریں۔ سور اور سیدا، یہ سارے جو علاقے تھے یہ شہر تھے، ان شہروں میں خداوند یسوع مسیح نے منادی کی تھی، خداوند یسوع مسیح نے معجزے دکھائے تھے۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ توبہ کریں، معجزے دیکھیں، توبہ کریں اور نجات پائیں اور ابدی زندگی پائیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان علاقوں میں جا کر جب ان کی نظر پڑی تو رو پڑی۔ جگہ لکھا ہے کہ یروشلم کو دیکھ کر رونے لگے، یروشلم یروشلم، میں نے کتنی بار چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی ہے، میں تجھے چھپاؤں، لیکن تو نے اپنے وقت کو نہ پہچانا۔ ان حوالہ جات سے 2 پطرس 3 باب کی 9ویں آیت، متی کی انجیل 11 باب 20ویں آیت سے 24ویں آیت تک، ان 2 حوالوں سے خاص طور پر، اور بھی بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ان سارے حوالہ جات سے، دیگر حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو، خدا سب کو بچانا چاہتا ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع ہر ایک بشر کے لیے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ چھوٹے قد والا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک شخص آ رہا تھا تو اس کا رنگ بہت کالا تھا، تو 2 خواتین آپس میں پنجابی میں بات کرتی، ایک کہتی ہے وہ تو رنگ بھی ذرا۔ میں نے کہا میرا دل تو کر رہا ہے میں اس کے پاس جاؤں، اس کو بتاؤں کہ اس کے لیے یسوع کا خون، ہر بشر کے لیے یسوع کا خون بہا ہے۔ تیری نظر میں تو صرف رنگ کی قدر ہے،
لیکن سوچ یہ کتنا قیمتی ہوگا کہ جس کے لیے ہر بشر کے لیے یسوع نے خون بہایا ہوا ہے اور نجات کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن خدا دیر کیوں کرتا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں، ابھی ہم نے پطرس کی خط پڑھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس کے وعدوں پر شک کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اس کا وعدہ کہاں گیا، وہ کیوں نہیں آیا، اسے نجات کیوں نہیں دی، واپس کیوں نہیں آیا؟ خدا دیر اس لیے کرتا ہے، اسی پیسج میں لکھا پطرس 3 خدا جو ہے وہ کیوں دیر کر رہا ہے؟ خدا چاہے تو زمین کو ایک ہی پلک جھپک میں تہس نہس کر دے، سورج گر جائے، چاند گر جائے، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے۔ کلام بتا رہا ہے اجرام پھل پگھل کر نیچے گریں گے، خدا نیا یروشلم قائم کرے گا۔ خدا ایسا جلدی کیوں نہیں کر رہا؟ انسان گناہ کی بلندیوں پہ اڑ رہا ہے، انسان گناہ کی انتہا تک چلا گیا ہے، خدا ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ خدا تحمل کیے ہوئے ہے، اور یہ ہمارے فائدے کی بات ہے، یہ گناہ گاروں کے فائدے کی بات ہے کہ خدا گناہ گار کو موقع پر موقع دے رہا ہے۔ ہر دن اس کے لیے ایک موقع ہے، ہر لمحہ اس کے لیے موقع ہے، ہر گھڑی گناہ گار کے لیے موقع ہے کہ وہ توبہ کرے۔ خدا اس کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا کہ تمام جتنے بھی گناہ گار ہیں، انسان جو ہے ہی گناہ گار ہے، کہ وہ انسان جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے۔ خدا انسان کو موقع دیتا ہے، اسی لیے خدا تحمل کرتا ہے۔ یہ جو آفات ہیں یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے، ہمیں فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ فکر کرو، سوچو، یہ مشکلات کی دنیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انسان کو موقع دیتی ہیں کہ وہ کلام کی طرف راغب ہو، جانے، پڑھے، سیکھے، توبہ کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان شہروں میں، سور اور سیدا میں جو ہم پڑھ کر آئے ہیں، بہت سارے معجزات کیے کہ یہ توبہ کر لیں، نجات پائیں، لیکن انہوں نے نجات نہیں پائی۔ خداوند یسوع مسیح ان شہروں کو ملامت کرنے لگے۔ ملامت کے لیے جو انگلش کا لفظ ہے ریپروچ، ان کو ملامت کرنے لگے۔ خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے، مصر بیٹے کے باپ کی مثال کو یاد رکھیں۔ مصر بیٹے کا جو باپ تھا، بیٹے نے سب کچھ لے لیا، اپنا مال و متاع لے لیا، عیش و عشرت میں زندگی گزارنے لگا، لیکن باپ نے دکھی ہو کر اس کو دینے کے باوجود بھی باپ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا واپس آ جائے۔ لیکن جب بیٹا پشیمان ہوا، سب کچھ گوا بیٹھا، دل پشیمان ہوا، باپ کی یاد آئی، گھر کی یاد آئی، واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، تو باپ نے اس کو قبول کیا۔ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن ہم انسان جو ہیں ہلاکت سے صرف ایک ہی صورت میں بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ سب، میں، آج کی شام جتنے موجود ہیں، چاہے چھوٹے بیٹھے ہیں بڑے بیٹھے ہیں، صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم خدا چاہتا کوئی ہلاک نہ ہو اور ہم ہلاکت سے بچ جائیں۔ اس کے لیے ہمیں دلی طور پر توبہ کرنی پڑے گی، ہر وہ چیز اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی جو ہمارے خدا کو ناپسند ہے، اور ہر ایک وہ چیز اپنے اندر ڈالنی پڑے گی جو ہمارے خدا کو پسند ہے۔ توبہ ایک ذریعہ ہے۔ خدا یسوع مسیح ان علاقوں کو ملامت کرنے لگے کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ تحمل کرتا ہے تاکہ سب کی نوبت کہاں تک پہنچے؟ توبہ تک پہنچے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہے ذہن کا بدلنا، دل کا بدل جانا، رویے کا بدل جانا، چال چلن کا بدل جانا۔ یہ توبہ کے معنی ہے، انسان دلی طور پر اپنے خدا کے قدموں میں آ جائے، یہ توبہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اس طرح سے انسان بچ سکتا ہے۔ ذرا نکالیے متی کی انجیل، آپ دیکھیں ایک حوالہ ہم پڑھنے لگے ہیں ابھی، آپ اس حوالے سے ہمیں تصادم نظر آئے گا۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب 13ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ وہاں لکھا ہے یسوع مسیح ان علاقوں کو ملامت کرنے لگے، انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تنگ دروازہ سے داخل ہو، متی کی انجیل 7 باب
13ویں اور 14ویں آیات، تنگ دروازہ سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ ہم اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ نہیں بچیں گے۔ کچھ لوگ دنیا میں جو موجود لوگ ہیں، جو جتنے لوگوں کی پیدائش ہوئی ہے، دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، انہوں نے زندگی کا سفر گزارا اور وہ مر گئے، ان تمام انسانوں میں کچھ لوگ بچیں گے بھی۔ یہ والا پیسج بتا رہا ہے کہ راستہ جو ہے وہ جو جہنم کو جا رہا ہے، عذاب کو جا رہا ہے، ہلاکت کو جا رہا ہے، وہ کشادہ ہے، وہ چوڑا ہے۔ لیکن جو راستہ آسمان کی طرف جا رہا ہے، جو خدا کی بادشاہی کی طرف جا رہا ہے، جو بحالی کی طرف جا رہا ہے، وہ سکڑا ہے، وہ تنگ ہے، وہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے، وہ اذیت ناک ہے، اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں۔ تو یہاں پر انسان کی اپنی چوائس آ جاتی ہے۔ خدا نے فرشتوں کو آزاد مرضی پر بنایا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوسیفر کی زندگی سوچ میں بدی کہاں سے آ گئی؟ بھئی آسمان پر گناہ کیسے آ گیا؟ بدی کیسے آ گئی؟ خدا نے اس کو فرشتہ بنایا تھا، نور میں سے نور بنایا تھا، اس کی سوچ میں بدی کیسے آ گئی؟ نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے فرشتوں کو آزاد مرضی پر بنایا تھا۔ ساری مخلوقات میں فرشتے اور انسان آزاد مرضی پر بنائے گئے ہیں۔ لوسیفر کے آزاد مرضی کا فائدہ اٹھایا، اس نے بغاوت کر لی، دوسرے فرشتوں نے بھی لوسیفر کے ساتھ مل گئی، سارے گمراہ ہوئے، سارے گرا دیے گئے نیچے۔ انسان بھی آزاد مرضی پر بنایا گیا ہے۔ خدا یہ جانتا ہے کہ سب توبہ نہیں کریں گے، خدا پہچانتا ہے، خدا جانتا ہے کہ یہ سب جو ہیں کشادہ رستوں کو، دنیا داری کے رستوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے جو زیادہ تر ہیں وہ ہلاکت کی طرف جائیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ صلیب کے راستے کی طرف جو ہے وہ آئیں گے، سکڑے راستے کی طرف آئیں گے۔ خدا انسان کو بچانا چاہتا ہے، لیکن انسان جو ہے، پہلی بات وہ اپنی نجات میں خود رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ خدا اس کو بچانا چاہتا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن ایک طرف تو لکھا ہے، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، پہلے 12ویں آیت میں لکھا ہے، نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ انسان جو ہے وہ اس نجات کو ٹھکراتا ہے، انسان نے اس نجات کو ٹھکرایا ہے۔ ابتداء میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، نور تاریکی میں چمکا، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ نور تاریکی میں چمکا، یہ پیسج بتا رہا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12 آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے انسان کو بچانے کے لیے نور دنیا میں بھیجا ہے، نور تاریکی میں چمکا ہے، نور کو بھیجا گیا ہے۔ نجات کا انتظام کیا ہے خدا نے، اپنے پیارے بیٹے کو بھیجا ہے، لیکن دنیا نے خدا کے نجات کے نظام کو انسان رد کرتا ہے۔ انسان نے شروع سے ہی خدا کی دعوتوں کو رد کیا ہے۔ آپ دیکھیں بزرگان دین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، نبیوں کو قتل کیا گیا، نبیوں کو مارا گیا، نبیوں کو کنووں میں پھینکا گیا۔ سچائی سننے کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی، انہوں نے سچائی نہ سنی، سچائی کے مخالف ہو گئے، خدا کی آفر کو مسلسل رد کیا، اور پھر اخیر زمانہ میں خدا نے اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا، اور انسان نے خدا کے بیٹے کو بھی ریجیکٹ کیا، اور لکھا ہے نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ انسان جو ہے
وہ اپنی نجات میں خود رکاوٹ کا باعث بنتا ہے. کیونکہ راستہ جو کشادہ ہے، دنیا میں بڑی اٹریکشن ہے، موبائل فون، ڈانس، ناچ رنگ، فلمیں، فیشن، غلط دوستیاں، غلط یاریاں. زندگی انجوائے کرنے کے لیے انسان کے پاس ہزاروں موقع ہیں، راستہ ہے، لیکن وہ راستہ ہلاکت کو جاتا ہے، وہ راستہ جہنم کو جاتا ہے. انسان کو خدا نے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے. انسان کے پاس آزاد مرضی ہے، شروع سے ہی انسان کے پاس آزاد مرضی ہے. اگر آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ بائبل اسٹڈی میں آئے ہیں، آپ نے دعوت قبول کی ہے، تو یہ خدا کا انتظام ہے. یہ آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. یہاں آپ کہیں اور بائبل اسٹڈی کے جاتے ہیں، ایک اچھا فیصلہ ہے. یہ یہاں آپ خود بیٹھ کر کلام پڑھتے ہیں، اچھا فیصلہ ہے. جب ہم غلط راہ اختیار کرتے ہیں تو ہمارا ایک برا فیصلہ ہے. خدا نے انسان کو فیصلہ کرنے کی اس کے سپرد کی ہے، بات اختیار دیا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتا ہے. نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ رومیو پہلے باب کی اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا. انہوں نے خدا کو جان بھی لیا، بائبل سٹڈیز بھی لے لی، کلام بھی پڑھا، خدا کو جان بھی لیا، لیکن خدا کے لائق اس کی شکر گزاری نہ کی. پچھلے دنوں میں ایک جگہ دعا کے لیے گیا. وہ خاندان کو کافی دکھ اٹھانے کے بعد خدا نے یہ فضل بخشا کہ اپنے گھر میں دوبارہ خدا نے بحال کیا، اور ان کو خدا نے ایسا موقع دیا، ریٹائرمنٹ مل گئی، بڑی بلڈنگ کھڑی کر لی. انہوں نے کام مکمل ہو گیا، رنگ کا کام مکمل ہو گیا، سب کچھ مکمل ہو گیا. انہوں نے مجھے دعا کے لیے بلایا. میں گیا، میں نصیحت کر کے آیا خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے، روح کی آگاہی کے وسیلہ سے، کہ میں نے کہا جب تک آپ شکر گزاری کی عبادت نہ کروا لیں، چند خادموں کو بلائیں، کھانا پکائیں، لوگوں کو بلائیں، گواہی دیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری زندگی میں خدا نے کیا کام کیا ہے، شکر گزاری کریں، شکر گزاری کے ہدیے دیں، اس سے پہلے آپ کرایہ دار نہیں رکھنا. آپ نے کرائے کے لیے 2 پوشن تیار کیے ہیں، آپ کرایہ دار نہیں رکھنا جب تک آپ شکر گزاری نہ کر لیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کرایہ پکڑ لیا، کرایہ دار رکھ لیے، شکر گزاری کی عبادت نہیں کی. لکھا ہے انہوں نے خدا کو جان تو لیا، لیکن خدا کے لائق اس کی شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے. لکھا ہے نور تاریکی میں چمکا اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. لکھا ہے انہوں نے خدا کو جان لیا، لیکن خدا کے لائق شکر گزاری نہ کی. اپنی نجات میں انسان خود ایک رکاوٹ ہے، انسان کی خواہش رکاوٹ ہے، انسان کی سوچ رکاوٹ ہے، انسان منفی سوچتا ہے، انسان غلط راہوں کو چن لیتا ہے، انسان غلط فیصلے کرتا ہے، خدا کو وہ مقام اور وہ درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو خدا کو دینا چاہیے، جس کا خدا حقدار ہے، جو خدا کو دینا چاہیے، جو عزت جو مقام خدا کو دینا چاہیے انسان نہیں دیتا، اور تاریکی میں چلا جاتا ہے، تاریکی میں انوالو ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے خدا کو جان لیا لیکن خدا کے لائق شکر گزاری نہ کی. نمبر 2، انسان کی نجات میں جو رکاوٹ ہے، پہلی بات میں نے کہی کہ انسان بذات خود رکاوٹ ہے. نمبر 2، گناہگار دوسرے گناہگار کی نجات میں رکاوٹ ہے. انسان کی نجات میں رکاوٹ ہے. آپ تجربہ کریں، اگر کوئی خدا کی راہ پر چلنے لگے گا نا، اس کو مذاق کریں گے، اس کا تمسخر اڑائیں گے. انسان خود گناہگار ہے لیکن دوسرے گناہگار کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. میں اس کا حوالہ کلام میں سے دیتا ہوں. چھوٹا بیٹا بالکل دور اور بڑا بیٹا دل سے دور. یہ سیکھنا ہے آپ نے آج، بڑی پیاری بات ہے، اس میں لیسن ہے اس کے اندر. چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنا مال و متاع لے کر چلا گیا، کسبیوں میں اڑایا، غلط کام کیے، ضمیر کو چوٹ لگی، واپس آیا. بڑے بھائی نے دیکھا، باپ سے ناراض ہو گیا کہ تو نے اس کو کیوں قبول کیا، میں تیرا ہمیشہ پیارا بیٹا رہا ہوں، تیرے ساتھ رہا ہوں، تیری خدمت کرتا ہوں، میرے لیے تو نبی نے بکری کا بچہ بھی اتنا ہی. وہ یہ نہیں اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے بڑا بیٹا،
باپ کے ساتھ سوتا ہے، باپ کے ساتھ کھاتا ہے، باپ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن وہ باپ کے دل کے جذبات ہی نہیں سمجھتا کہ باپ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، چھوٹے سے کرتا ہے، باپ کے جذبات کو سمجھتا ہی نہیں. وہ باپ کے دل سے دور ہے. رہتا بظاہر تو باپ کے ساتھ ہے لیکن وہ باپ کے دل سے دور ہے. لوکا کی انجیل 15 باب 25 آیت. لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا. جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے، تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا. یہ دیکھیے آپ، چھوٹا بیٹا جو تھا وہ تو بالکل دور تھا، چلا گیا باپ سے، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ دل سے دور ہے. میرے پیچھے بولیں، چھوٹا بیٹا بالکل دور اور بڑا بیٹا دل سے دور. یہ بات سیاحت میں رکاوٹ ایک تو انسان خود ہے، دوسرا انسان کا دشمن ہے، وہ اس کی نجات میں رکاوٹ ہے. گناہگار دوسرے گناہگار کا دشمن ہے، وہ اس کو بچانا نہیں چاہتا. ہم دوسرے انسانوں کی بس کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، ہم کبھی خوبیوں کی بات نہیں کرتے. چاہے اس کے اندر 70 خوبیاں ہوں، 30 برائیاں ہوں، انسان صرف اس کی برائیوں کی بات کرے گا، اس کی 70 خوبیوں کی بات نہیں کرے گا، اس کی بس برائیوں کی بات کرے گا. انسان کی فطرت ہے یہ. اس کو جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہی کرے گا، اس کی خوبیوں کی بات نہیں کرے گا. میرے خیال سے ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کے اندر 100% خوبیاں ہوں، نہیں ہو سکتا. وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے. وہ صرف خداوند یسوع مسیح. ایک پنجاب سے نوجوان آئے، وہ بھی ایک 3-4 کلیسیاؤں کے پاسبان ہیں، تو وہ کراچی میں آئے مجھ سے پڑھنے کے لیے کافی سال پہلے، انگلش پڑھنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو، میں بھی ایک انسان ہوں، آپ میرے ساتھ وقت گزارو گے، شاید آپ کو 70 میرے اندر کوئی خوبیاں مل جائیں لیکن 30 کمزوریاں بھی مل سکتی ہیں. آپ نے میری بری عادتیں نہیں اپنانی، کیونکہ بری عادتوں سے انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے. آپ کو جو بات اچھی لگے آپ نے وہ اپنا لینی ہے، اور آپ کو جو بات میرے اندر اچھی نہ لگے آپ وہ نہیں اپنانا، اس کو آپ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے؟ میں نے اس کی مثال دی کہ جب مچھلی کھاتے ہیں تو ہم گوشت کھا لیتے کانٹے نکال دیتے ہیں. تو ہر بشر کے اندر ماں بھی ہو سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، کسی کی کوئی بات، کوئی بری عادت ہے وہ آپ چھوڑ دو، اس کی جو اچھی عادت اپنا لو، آپ بات ختم. کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی خادم ہو سکتا ہے، جو اچھی عادتیں اپنا لو، بری عادتیں چھوڑ دو. شاید وہ دعا کر رہا ہو اپنی بری عادتوں کے لیے، شاید وہ غالب آنا چاہ رہا ہو. تو کامل صرف خدا کا بیٹا. ہمارا مائنڈ سیٹ سب کے لیے، جس کے لیے جو بنا ہوتا ہے وہی رہتا ہے. ہمیں یہ اگر پتا ہے نا یہ بندہ غصے والا ہے، ہم اس کو 20 سال کے بعد بھی ہم اس کو غصے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم پتہ لگے بندہ شرابی ہے، ہم اس کو 20 سال کے بعد بھی شرابی سمجھتے ہیں. ہم پتہ لگے یہ بندہ یہ غلط کام کرتا ہے، ہم اس کو 30 سال کے بعد بھی نہیں، شاید اس کی زندگی میں کوئی کام ہوا ہو. ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی برپا ہو سکتی ہے. اب یہ وہ نہیں ہے، یہ پرانا انسان نہیں ہے. اس کے قریب تو جانا چاہیے، اسے پوچھنا تو چاہیے، اسے پرکھنا تو چاہیے. نہیں، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ کسی کے لیے جو بن جاتا ہے، ہم اس خدا قادر ہے، قادر مطلق ہے، نہ جانے وہ کتنے لوگوں کی، ہزاروں لوگوں کی زندگی میں نجات کا کام کر رہا ہے، خدا ان کو تبدیل کر رہا ہے، خدا ان کو اپنے پاس کھینچ رہا ہے. لیکن ہم جو کسی کے لیے مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں ہم اسے نہیں ہٹتے. بٹ دس از رانگ، یہ ناانصافی ہے. شاید کوئی تبدیل ہو چکا ہو. ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں گھر میں دعا کرنے کے لیے جاتا تھا، تو ان کا ایک بیٹا شراب پیتا تھا، چیزیں توڑتا تھا. ایک دن وہ شراب پی کے آ گیا، چیزیں توڑ رہا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس گھر کی جوان بیٹی کہنے لگی کہ بھائی، اپنے والدین کہنے لگی، اس نے بیگ پیک کر لیا، بھائی میں جا رہی ہوں، میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، شام کا وقت تھا. وہ سمجھائیں بیٹا نہیں 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 نہیں، وہ لڑکی باز نہ آئے، ادھر وہ بدتمیزی کر رہا تھا. انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے بھائی آپ ذرا آؤ. میں گیا. مجھے نے کہا یہ اس سے بات کرو، یہ کہہ رہی ہے کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں.
میں نے اسے پوچھا ہاں بھائی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی بھائی آج آپ بات نہ کریں، آج میں اس ٹاپک میں بات نہیں کرنا چاہ رہی. حالانکہ اکثر مجھ سے بائبل کے سوال جواب کرتی تھی، بات چیت ہوتی تھی ہماری. آج آپ بات نہیں کرو، آج میں نے چلے جانا ہے گھر چھوڑ کر. اور میں نے کہا بیٹا بیٹھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح کیا مسئلہ ہے. نہیں بھائی آج آپ بات نہیں کریں، آج میں نے کچھ نہیں سننی. میں نے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے بائبل کے سوال کرتی ہو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تم اس کا لحاظ رکھ لو، میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دو پھر تم چلی جانا. کہنے لگی اچھا چلے پوچھیں. میں نے کہا بیٹھو، بیٹھ گئی، بیگ نہیں چھوڑا لیکن بیٹھ گئی. میں نے کہا صرف اتنا بتا دو مجھے، ایک سوال کا جواب دے دو، اگر تمہارے اتنے بازو میں کیڑے پڑ جائیں تو تم کیا کرو گی؟ میں علاج کراؤں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور کیا کرو گی؟ میں اس کو دھوؤں گی، مرم پٹی کروں گی، علاج کراؤں گی. تو میں نے کہا اگر تمہیں 6 مہینے آرام نہ آیا تو پھر کیا کرو گی؟ میں علاج کراؤں گی. میں نے کہا نہیں کٹوا دینا، کیا ہو گیا؟ نہیں میں علاج کراؤں گی. تو میں نے کہا علاج میں سال لگ گیا تو پھر کیا کرو گی؟ پیسہ خرچ کرو گی؟ میں علاج کراؤں گی. تو میں نے کہا اگر 2 سال لگ گئے تو پھر میں علاج کراؤں گی. تو میں نے کہا 10 سال لگ گئے میں علاج کراؤں گی. تو میں نے کہا ساری زندگی صحیح نہ ہوا لیکن ڈاکٹر کہے کہ نہیں ابھی امید ہے، تو پھر کیا کرو گی؟ میں علاج کراؤں گی. تو میں نے کہا اپنے بھائی کو اپنا بازو سمجھ لو، اپنے بدن کا کوئی اعزاز سمجھ لو جس میں کیڑے پڑے ہوں. جتنی تم اس بازو کے اوپر محنت کرنے کے لیے تیار ہو، تھوڑی محنت بھائی کے لیے بھی کر لو، تھوڑی سی دعا مانگ لو اس کے لیے صبر کرو. چپ کر کے بیگ اسی سائڈ پہ رکھ دیا. پروگرام کینسل ہو گیا جانے کا. میں نے کہا اس کے لیے دعا کرو، صبر کرو. لو جی آج اس بچی کی بھی شادی ہو گئی ہے اور بھائی نے بھی شراب چھوڑ دی. کتنی بڑی بات ہے. ہم نہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں بعض کا، نہ ہم دوسروں کو بچانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ ہم دوسروں کے لیے صبر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ خدا کیا چاہتا ہے؟ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خدا چاہتا ہے، خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے. لیکن انسان کا بچنے کا ایک راستہ ہے کہ گناہ چھوڑے، توبہ کرے، اپنے ذہن کو بدلے، مکمل طور پر اپنے خدا کا توبہ کے بغیر نہیں. یسوع مسیح ملامت کرنے لگے، یعنی دوسرے لفظوں میں رو ہی پڑے ہوں گے نا کہ میں نے ادھر اتنے معجزے کیے، اتنے کام ہوئے، ادھر انہوں نے توبہ ہی نہیں کی، توبہ نہیں کی. دناز شخص اپنے آپ کو، اپنے حسن کو چھپاتا ہے، یاد رکھنا میری بات. احمق اس کو واضح کرتا ہے. جب وہ واضح کرتا ہے خود بھی آزمائش میں پڑتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث بنتا ہے. لیکن دناز شخص اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گا کیونکہ اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کا خدا ہے، اس کو وہاں تک پہنچنا ہے. لیکن جو آزمائشیں آنی ہیں وہ اس کی رکاوٹ کا باعث ہے، وہ اس کو نہیں پہنچنے دیں گی. ہم ہر آزمائش پر غالب نہیں آ سکتے، کبھی کبھی آزمائش کی لپیٹ میں بھی آ جائیں گے. تو جو دناز شخص ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. احمق جو ہیں وہ اپنے حسن کو، اپنی چیزوں کو اجاگر کر لیتا ہے. جیسے مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کے پاس بڑا مہنگا فون ہو یا نوٹ ہو، وہ بار بار نکالے، بار بار گنے، روڈ پر بار بار 5,000 کے نوٹ گنے، تو بتاؤ وہ پیچھے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کسی نے آ کے یہاں پسٹل رکھ دے، نکالو بھائی، چلو بھائی، پکڑانا پڑیں گے، دینے پڑ جائیں گے. تو یہ احمقانہ حرکت کیسا نہیں کرے گا. تو یہی چیز ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ خدا چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے.